بنی اسرائیل کے ایسے طرز عمل امت مسلمہ میں آپ کو بالکل اس کا ریپلیکا مل جائے، ڈٹو کاپی مل جائیں۔ آپ بیٹھ کر بات کریں کہ جی کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہم آپس میں بات کریں گے، اگر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دلائل پیش کر دیں تو آپ بات مان لیں گے، ہاں جی بالکل عہد و پیمان ہو جائے گا، جی بات مانی جائے گی، سارا کچھ ہو۔ اور جیسے ہی وہ بات ثابت ہو جائے کہ جی ان کا معاملات غلط ہیں، باطل ہیں، فوراً اپنے عہد و پیمان سے پھر جائیں اور واپس مڑ جائیں، اور پھر اللہ کی آیات کو، قرآن مجید کے واضح آیات کو ایسے اٹھا کر پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں گے کہ گویا کہ انہوں نے کوئی عہد و پیمان کیا ہی نہیں۔ اور پھر یہ سب کچھ ہو اس چکر میں رہا ہوگا کہ ہم نے اس بندے کی بات نہیں مانی یا اس گروہ کی بات نہیں مانی، لیکن اس بات کو بھول جائیں گے کہ جب دلیل کو نہیں مان رہے تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے بندے کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب کی بات، اللہ کا حکم، اس کو اٹھا کر پسے پشت ڈالنا اور اپنی منمانی کرنا یا اپنے بزرگوں کے اقوال پر رہنا یا اپنی مرضی کے دین کی انٹرپریٹیشن کرتے چلے جانا اور اس کے اوپر مطمئن رہنا کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ حق کیا ہے۔ نہیں پتہ ہے، لیکن یہ ایک بیماری ہے جو بنی اسرائیل کے اندر بھی موجود تھی، اور یہ بیماری اسی طرح امت مسلمہ کے بعد نام نہاد لوگوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو آپ بسا اوقات بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ کس قسم کا بندہ ہے، یا یہ گروہ کس قسم کا گروہ ہے، ان کو کیا قرآن مجید کی واضح آیات نظر نہیں آتی؟ صراحت کے ساتھ اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کا بالکل واضح مطلب سمجھ نہیں آ رہا ان کو۔ انسان تحیر میں چلا جاتا ہے نا، بس اوقات یہ سوال بھی آ جاتا ہے اکثر لوگوں سے جب ہم کوئی بات کتاب و سنت سے سامنے رکھتے ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں کیا اتنی واضح بات ان کو نہیں سمجھ آ رہی، دوسرے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی؟ تو بھائی اس سے بڑی بڑی باتیں، نشانیاں، آیات، بینات بنی اسرائیل بھی دیکھتے رہے لیکن نہیں مانا، اور قرآن جا بجا ان کی اس بات کو اس لیے نقل کرتا ہے تاکہ یہ امت بھی اس سے سبق سیکھے، عبرت سیکھے کہ بھئی ایسے لوگ پہلے دور میں بھی پائے جاتے رہے، اب بھی موجود ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں چھوٹے چھوٹے دجال بھی آئیں گے، ہر دور کے مختلف دجال ہوتے ہیں، تو موجودہ دور میں بھی مختلف قسم کے دجال ہوں۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایمانیات کا یکسر انکار کرتے ہیں اور ایمان بالغیب کو تو بالکل نہیں مانتے، لیکن جیسے ہی آپ ان کو یہ کہیں کہ جی یہ چیز سائنٹیفکلی پروو ہو گئی ہے، بس وہ ان کا دجال ہے، ان کو فوراً سمجھ آتا ہے کہ ہاں اب ٹھیک ہے، چاہے کچھ عرصے کے بعد سائنس کہہ دے کہ جی یہ تھیوری غلط تھی، یہ ٹھیک نہیں، تو اب کیا اس حد تک ظاہری ایویڈنس کو اپنا اساس بنا لینا کہ اس سے ماورا کسی بھی چیز کا انکار کر دینا، یہ علیحدہ سے ایک فتنہ، اور وہ ہمارے ہاں بہت عام اور بڑا آسانی سے کہا جاتا ہے کہ بڑی سائنٹیفک اپروچ ہے۔ تو ان سب چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو کچھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نے بیان کیا ہے اور اس میں جس سیدھے انداز میں بیان کر دیا گیا ہے اس کو لینے میں ہی خیر ہے۔ یہ دائیں بائیں کا رطب و یابس، ارد گرد کی قصے کہانیاں جب دین کا حصہ بننے لگتی ہیں تبھی انسان کے لیے خرافات کے راستے